تو آج ہم بات کر رہے ہیں جے ڈی سیلنجر کے کافی مشہور ناول دی کیچر ان دا رائے کی۔ جی، مشہور بھی اور آپ کہہ سکتی ہیں کچھ متنازعہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس اس ناول کا ایک تجزیہ موجود ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ اہم نکات، کچھ اہم خیالات نکالیں۔ 1951 میں آیا تھا یہ ناول، اور آتے ہی جیسے تہلکہ مچ گیا تھا ایک طرح سے۔ ہاں، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اور یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ اب 70 سال سے زیادہ گزر گئے، یہ آج بھی لوگوں کو ویسے ہی متاثر کرتا ہے یا بحث پر اکساتا ہے۔ صحیح، تو تجزیہ بھی اسی سوال کو دیکھتا ہے کہ آخر اس کی یہ دیرپا اپیل، یہ کشش ہے کیا؟ جی بالکل۔ اچھا، تو بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے 16 سالہ ہولڈن کولفیلڈ کی، جسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے، ٹھیک؟ جی۔ اور وہ گھر جانے سے پہلے نیو یارک شہر میں کچھ دن اکیلے گزارتا ہے۔ وہ بہت زیادہ، آپ کہہ لیں، بیگانگی، اداسی، اور خاص طور پر ایک چیز جسے وہ فونینس کہتا ہے، بناوٹ۔ ہاں، بناوٹ، اس سے وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ یہ بناوٹ کا تصور بہت مرکزی ہے اس میں، ہے نا؟ بالکل، اور تجزیہ کہتا ہے کہ یہ جو بناوٹ ہے نا، یہ صرف سماجی منافقت نہیں ہے، یہ اس سے کچھ گہرا ہے۔ ہاں، ایک بے چینی جیسی۔ جی بالکل، ایک گہری بے چینی، بڑوں کی دنیا، اس کا خوکھلاپن، دکھاوا جو اصلی نہیں ہے، اس سب کے خلاف ایک رد عمل۔ ہولڈن کو ہر وہ چیز بری لگتی ہے جو اسے، آپ کہہ لیں، غیر حقیقی یا جھوٹی لگے، لوگوں کی باتیں ہوں یا ان کے ارادے۔ اور یہ احساس پھر اس کی تنہائی اور بیگانگی سے جڑ جاتا ہے۔ ہاں، تجزیہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہولڈن کی جو بیگانگی ہے وہ صرف باہر کی نہیں، وہ اندرونی بھی ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے دور رکھتا ہے، شاید خود کو بچانے کے لیے۔ ہاں، ایک طرح سے دفاعی حکمت عملی کے طور پر، کیونکہ وہ رابطہ نہیں بنا پاتا۔ یہ جب بناتا ہے تو مایوس ہوتا ہے، اور پھر یہ تنہائی اسے اور زیادہ، آپ کہہ لیں، تلخ بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ ایک اور بہت اہم نقطے پر زور دیتا ہے، وہ معصومیت اور بچپن کی تلاش۔ جی خاص طور پر اس کی چھوٹی بہنیں خوبی اس کے حوالے سے۔ صحیح کا، ہولڈن کے لیے بچپن اور معصومیت ایک مثالی چیز ہے، ایک محفوظ جگہ جہاں یہ بناوٹ نہیں ہوتی۔ اس کی وہ جو مشہور خواہش ہے، ہاں، وہ رائی کے کھیت والی، جی، کہ وہ رائی کے کھیت میں کھیل رہے بچوں کو کھائی میں گرنے سے بچائے، یہ دراصل ایک علامت ہے، معصومیت کو بگڑتی ہوئی، سمجھوتا کرتی ہوئی بالغ دنیا سے بچانے کی ایک گہری خواہش۔ تو وہ خود بڑا ہو رہا ہے لیکن اسے قبول نہیں کر پا رہا کہ معصومیت ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، وہ اس تبدیلی کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ تجزیہ ہولڈن کی ذہنی حالت پر بھی بات کرتا ہے، حالانکہ ناول میں کوئی ایسی واضح تشخیص تو نہیں ہے۔ نہیں، کوئی لیبل نہیں لگایا گیا، لیکن تجزیہ واضح کرتا ہے کہ ہولڈن میں شدید ڈپریشن، بے چینی اور غالباً صدمے کی علامات ہیں۔ وہ اس کا بھائی تھا ایلی، اس کی موت کا صدمہ، سے ایک طرح کی لا تعلقی، یہ سب صرف ٹین ایج کی پریشانی نہیں لگتی، یہ گہرے جذباتی اور نفسیاتی مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور سالنگر نے اس وقت میں، جب شاید ذہنی صحت پر اتنی بات نہیں ہوتی تھی، بالکل، اس وقت میں یہ بہت، آپ کہیں، باریکی سے پیش کیا ہے۔ اور پھر جس انداز میں یہ کہانی بتائی گئی ہے وہ بھی تو ہاں، وہ تو کمال ہی ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ پہلا شخص راوی، وہ بول چال کا انداز، جی، وہ طنز اور بار بار موضوع سے ہٹ جانا، ایک بکھرا ہوا انداز، ہاں، بکھرا ہوا۔ یہ انداز ہی تو ناول کی جان ہے۔ تجزیہ یہی کہتا ہے کہ یہ غیر رسمی گفتگو والا انداز ہولڈن کی آواز کو نہ صرف بہت ذاتی اور قابل یقین بناتا ہے، بلکہ یہ اس کی ذہنی حالت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا ذہن بھی تو اسی طرح بکھرا ہوا اور غیر مربوط ہے۔ قاری کو لگتا ہے جیسے وہ ہولڈن کے خیالات براہ راست سن رہا ہے، بغیر کسی فلٹر کے۔ جی، بغیر کسی فلٹر کے۔ لیکن ظاہر ہے یہ انداز اور یہ موضوعات سب کو پسند نہیں آئے، شائع ہوتے اس پر تو شدید رد عمل آیا تھا۔ ہاں بالکل، دو طرح کا رد عمل تھا۔ ایک طرف تو اسے نوجوانوں کی داخلی زندگی، ان کی پریشانیوں، ان کی جذباتی کشمکش کی ایک بہت ایماندارانہ اور طاقتور عکاسی مانا گیا۔ کئی نسلوں نے کہا کہ ہولڈن میں انہیں اپنی آواز ملی۔ جی ہاں، لیکن دوسری طرف اس کی زبان، قسمیں کھانا، گالی گلوچ کا استعمال، جنسی موضوعات کا ذکر، بڑوں کے اختیار کو چیلنج کرنا اور مجموعی طور پر ایک منفی رویہ، ان سب کی وجہ سے اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکولوں سے نکالا گیا، لائبریریوں میں پابندیاں لگیں، تو یہ تضاد، شدید محبت اور شدید نفرت، یہ آج تک قائم ہے۔ تجزیہ اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو کیسے دیکھتا ہے؟ تجزیے کے مطابق
مثبت پہلوؤں میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ یہ نوجوانوں کی الجھن اور شناخت کی تلاش کی ایک لازوال عکاسی ہے۔ یہ آج بھی متعلقہ ہے۔ صحیح۔ پھر وہ منفرد بیانیہ آواز اور گہرے موضوعات جیسے موت، نقصان، زندگی کا مطلب، یہ سب اسے اہم بناتے ہیں۔ اور منفی پہلو؟ منفی پہلوؤں میں جیسا کہ کچھ ناقدین کہتے ہیں، ہولڈن کی وہ جو مسلسل منفی سوچ ہے، وہ تکرار، وہ مایوسی، وہ کچھ قارئین کے لیے تھکا دینے والی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ کہانی کا پلاٹ روایتی معنوں میں بہت مضبوط نہیں ہے۔ جی، کیونکہ یہ کردار پر زیادہ مرکوز ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اب شاید اس کا لہجہ تھوڑا پرانا لگتا ہے۔ تو مجموعی تاثر کیا بنتا ہے؟ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ اب بھی ایک اہم کتاب ہے؟ بالکل، تجزیہ یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اپنی تمام تر تنقید اور تنازعات کے باوجود دی کیچر ان دی رائے جدید ادب میں، خاص طور پر نوجوانوں سے متعلق ادب میں، ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاید ہر کسی کے لیے نہ ہو۔ ہاں، یہ شاید ہر کسی کو پسند نہ آئے، لیکن یہ ان قارئین کے ساتھ ایک گہرا تعلق بناتا ہے جو ہولڈن کی طرح دنیا میں اپنائیت، سچائی اور معنی کی تلاش میں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی نہ کبھی دنیا کی اس بناوٹ سے تھک چکے ہوں۔ اور یہاں ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس کا اشارہ تجزیے میں بھی ملتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہ آج کی دنیا میں جہاں یہ سوشل میڈیا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک، آپ کہیں، پرفیکٹ ورژن دکھا رہا ہے۔ بالکل، جہاں یہ بناوٹ شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا ہولڈن کولفیلڈ کی وہ جو بیگانگی تھی، وہ سچائی کی تلاش، کیا وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ نہیں ہو گئی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج کی دنیا میں، اس دکھاوے کے دور میں، ہم سب میں کہیں نہ کہیں ایک ہولڈن چھپا ہوا ہے جو اس سب سے بیزار ہے؟ جی، یہ سوال یہ ناول آج بھی قارئین کے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔